بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ لاہور۔ حضرت بی بی پاک دامن لاہور سلام اللہ علیہ حضرت رقیہ بنت حضرت علی علیہ السلام کا مزار جو لاہور پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ روایات ہے کہ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی 6 خواتین کی قبر ہیں۔ حضرت رقیہ بنت حضرت علی علیہ السلام حضرت عباس ابن حضرت علی علیہ السلام کی ستیلی بہن تھی اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی اہلیہ بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین 61 ہجری 680 عیسوی میں محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے واقعے کے بعد یہاں آئی۔ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ جس کو مطلب پاک دامن خاتون ان 6 خواتین کا اجتماعی نام ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس مقبرے میں دفن ہوئی، لہذا یہ صرف حضرت رقیہ بنت حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ ان خواتینوں میں سے تھی جنہوں نے جنوبی ایشیا میں اسلام لایا، لاہور کے ماحول میں تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ حضرت بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کا دربار لاہور میں گڑھ شاہ اور ریلوے اسٹیشن کے درمیان میں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت رقیہ بنت حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں 5 مسلم خواتین مکہ چھوڑ کر لاہور میں آباد ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہندو برادریوں نے اسلام قبول کیا۔ مورخین کے مطابق جیسے کہ ایس ایم لطیف، مولوی نور احمد چشتی، مفتی غلام سرور کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے ہدایت کی کہ وہ ہند جا کر اسلام عقیدے کی تبلیغ کریں۔ یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ان کا مشن کامیابی حاصل کرے گا۔ کربلا میں قتل عام کے واقعے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داروں بے شمار سید رقیہ سلام اللہ علیہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جہاں انہوں نے کئی سال تک اسلام کی تبلیغ کی۔ جیسمن ہندو راجے کو اپنے مشن کام سے خطرہ محسوس ہوا، تاہم سید رقیہ سلام اللہ علیہ کے زندگی لائق خطروں کی وجہ سے وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے لاہور آئیں۔ وہاں کے مقام ہندو حکمران نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، کیونکہ اس کے بیٹا شہزادہ بکرمن نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کو مزید کچھ عرصے تک امن کے ساتھ اپنے تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھنے کے قابل بنایا۔ بالآخر ہندو راجہ کی فوج کے ہاتھوں بے عزتی کے خوف سے جب وہ اس اور دیگر 5 عورتوں کو گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ روانہ کیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور بچانے کے لیے اجتماعی دعا کی۔ ان کی خواہش کی تکمیل کے طور پر زمین پھٹی اور ان کا کیمپ زمین میں چلا گیا۔ اس موقع پر ایک شال باقی رہ گئی۔ 7 عورتیں، 4 مرد۔ طریق سے ملتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے تعارف کرتے ہوئے کہا کہ میں شہید مسلم بن عقیل کی بیوہ، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کی کمانڈر ان چیف ہوں، حضرت عباس علیہ السلام کی بہن ہوں اور جو 6 خواتین ہیں وہ ہماری نوکر حلیمہ ہے۔ باقی بچتے ہیں مرد۔ انہوں نے مردوں کے بارے میں مزید تعارف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، ان کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے، ابو الفاظ، ابو المکرمان، ابو الفتح اور عبداللہ۔ ان کے علاوہ 2 نام رقیہ اور حلیمہ ہیں۔ اس مزار پر شیعہ اور سنی دونوں آتے ہیں۔ اسلامی ماہ جمادی الثانی کی 7 سے 9 تاریخ تک بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ 3 روز عرس منایا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کو تاریخ بتائی ہے حضرت بی بی پاک دامن کی، محکمہ اوقاف و مذہبی امور گورنمنٹ آف دی پنجاب ویب سائٹ سے ہم نے یہ معلوم کیا ہے تاکہ کوئی پروف ہمارے پاس ہو۔ اچھا، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔